بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ النساء آیت نمبر 81 to 84. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. اور وہ کہتے ہیں اطاعت کریں گے، لیکن جب وہ ہٹ جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے تو راتوں میں مشورہ کرتے ہیں ایک گروہ ان میں سے اس کے خلاف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا، اور اللہ وہ لکھ رہا ہے جو کچھ وہ رات میں مشورہ کرتے ہیں. تو آپ درگزر کیجئے ان سے اور بھروسہ کیجئے اللہ پر، اور کافی ہے اللہ کارساز وکیل. آیت نمبر 82. فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. کیا پھر نہیں وہ سب غور و فکر کرتے ہیں قرآن پر؟ اور اگر ہوتا یہ غیر اللہ کے پاس سے تو ضرور وہ سب پاتے اس میں اختلافات بہت سارے. آیت نمبر 83. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. اور جب کبھی بھی ان کے پاس کوئی معاملہ، کوئی خبر امن کے حالات کی یا خوف کی آتی تو وہ پھیلا دیتے اسے، اور اگر وہ پہنچاتے اس معاملے کو، اس خبر کو رسول کی طرف اور معاملے کے ذمہ داروں کی طرف جو بھی ان میں سے ہے، تو ضرور تحقیق کر لیتے اس کی وہ لوگ جو نتیجہ نکال سکتے ہیں اس کا، ان میں سے جو بھی ہے ایسے. اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا آپ پر، تم سب پر، اور اس کی رحمت نہیں ہوتی تو ضرور بضرور اتباع کر لیتے تم شیطان کی، سوائے کچھ لوگوں کے. آیت نمبر 84. فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا. پھر جنگ کیجیے اللہ کی راہ میں، نہیں آپ مکفف ہیں مگر ضرور اپنے آپ کے، یعنی آپ کے اوپر صرف آپ کی ذمہ داری ہے، اور موٹیویٹ کرتے رہیے، آمادہ کرتے رہیے ایمان والوں کو.
मुमकिन है कि अल्लाह रोक दे जंग का ज़ोर उनका जो काफिर हैं, और अल्लाह बहुत ही शदीद है मार में और ज़्यादा शदीद है सज़ा देने में। सूरह निसा आयत नंबर 81 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं, जब इनसे ये कहा गया कि इताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की, तो अल्लाह ताला बेटी मनी बता रहे हैं यक़ूलूना त्वाअ, तो ये मुनाफिक लोग ये क्या कहते थे, हाँ हम कबूल करते हैं, हम इताअत करते हैं, हम बहुत फरमाबरदार हैं। तो ये कैसी बात थी, औलन यानी सिर्फ मुंह की बोली भी बात थी इनकी, सिर्फ मुंह से ही ऐसा करते थे, हम तो बाबा बहुत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहते हैं, हम जो है उनको उनका कहना बहुत मानते हैं, हमारा दिल बहुत करता है इताअत करने का, यानी ऐसे जो है वो बातें करते थे। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं आगे कि आपके मुंह पे तो ये ऐसा करते थे, लेकिन फ़इज़ा बरज़ू मिन इंदिक, लेकिन जब ये निकलते थे आपके पास से, देखिए कितनी गैब की बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये पीछे पीछे क्या चीमा गोइयां करते हैं, पीछे पीछे क्या बातें करते हैं, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए बता रहे हैं। और इसमें देखिए मेरे और आपके लिए भी बहुत लेसन है, और क्या है इंशाल्लाह देखते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं कि ये जब आपके पास से निकलते थे ना, तो बैयता तवाइफतु मिनहुम गैरल्लज़ी तक़ूल, ये देखिए ये बैयता है, ये बैतुन नहीं है, बैतुन होता तो घर हो जाता, ठीक है, बैयता ये क्या हो गया, ये अब नाउन नहीं रह गया, ये वर्ब बन गया, लास्ट लेटर पे जबर है और सेकंड फॉर्म का ये वर्ब हो गया। बैयता यानी चुपके चुपके, यानी कि बातें करना किसी के खिलाफ, चुपके चुपके अपने घरों में ये बातें करते थे। ये रात को जो मशवरा किया जाता है चुपके चुपके घरों में, उसको बैयता कहा जाता है कि एक ग्रुप वो रात को चुपके चुपके बातें करता था, उनमें जो ग्रुप के लोग थे, अच्छा चलिए ठीक है बातें करते थे, लेकिन बातें भी तो देखिए क्या करते थे, गैरल्लज़ी तक़ूल, वो बातें करते थे जो कि आपने कही ही नहीं, तक़ूल आपने वो बात बोले ही नहीं। तो क्या पता चला, पता है आपको ये कैसे लोग हैं, एक ये देखिए कि फॉर एग्जाम्पल हम घर की बात लें या हम कोई इंस्टीट्यूट की बात लें कि आपके लिए बिल्कुल ओपन परमिशन है, ओपन परमिशन है कि आप अपनी राय दीजिए। जैसे घर में कुछ मामला हो गया तो सारे मेंबर्स को एक ओपन जो है मतलब परमिशन मिली है, घर के बड़ों ने जो है परमिशन दिया है कि आप अपना मशवरा दीजिए, और उसके बावजूद यानी एक सजेशन बॉक्स रखा हुआ है ओपन एकदम कि आपको जो सजेशन देना है आप दीजिए, आपको जो मशवरा देना है दीजिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में जब ये बैठते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इनसे कोई मशवरा करते थे तो दैट टाइम दे नथिंग से नथिंग, लेकिन उसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहते थे तो ऐसी ऐसी बातें नाउज़ुबिल्लाह कहते थे कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले भी नहीं। अब एक बात बताइए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो पता भी नहीं चलता था कि मेरे पीछे प्रोपेगेंडा चल रहा है इन लोगों के दिमाग में, कितनी बड़ी बात है देखिए। तो मेरे और आपके लिए अमल की बात यह है कि हर दीनदार के साथ ये होता है, लोग चुपके चुपके उसके खिलाफ प्रोपेगेंडे करते हैं, पूरी दुनिया को पता चल जाता है, बस उस बंदे को पता नहीं चलता है जो अल्लाह के दीन का काम करता है कि उसके पीछे पीछे क्या साजिशें रची जा रही हैं, उसके खिलाफ क्या बातें की जा रही हैं, यानी कि बिल्कुल भी पता नहीं चलता है उसको। तो लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया वल्लाहु यक्तुबु मा युबय्यितून, और अल्लाह तो लिख रहे हैं जो वो सब रात को मशवरे करते हैं। तो क्या पता चला, जिस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही, दिलासा दी जा रहा है कि डोंट वरी, ये लोग आपके साथ ये कर रहे हैं, कोई बात नहीं, करने दीजिए, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है उस चीज को लिख रहे हैं। अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि हम जो है वो लिख रहे हैं। फिर देखिए आप लिख रहे हैं, यानी
اللہ یہ جو سازشیں کرتے ہیں، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے لیے، دین کو پریشان کرنے کے لیے، دین داروں کو پریشان کے لیے جو بھی یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بولے ہم لکھ رہے ہیں۔ کیا کرے بندہ؟ جا کے ان سے لڑائی جھگڑا کرے؟ نو۔ پھر کرنے کا کیا کام ہے؟ ہمیں بھی وہی کرنا ہے جو اللہ کے رسول نے کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا۔ اب وہ کیا ہے؟ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ جسٹ لیٹ گو دیم، چھوڑ دو ان کو، ان کی طرف توجہ مت دو۔ اور یقین کریے آپ کو دین کا کام کرنا ہے نا، تو ایسے بہت سارے لوگوں کو آپ کو اپنی نظروں کے سامنے سے ہٹانا پڑتا ہے، اپنی زندگی سے نکالنا پڑتا ہے، تاکہ آپ سکون سے اللہ کے دین کا کام کر سکے۔ کیونکہ لوگ جو ہے وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں آپ کو انکریج کریں گے، بہت کم لوگ ہیں جو آپ کا ساتھ دیں گے کہ ہاں آپ کام کریے، ہم آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ میں ہیں۔ یعنی اکثریت آپ کے اگینسٹ میں ملے گی۔ آیت ہمیں لیسن دے رہی اس چیز کا۔ تو اب ایسے لوگوں کا رونا دھونا نہیں لے کر بیٹھنا ہے، بالکل بھی نہیں۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بڑی کامیابی کیوں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے جو بھی ان کی لائف کی سٹوریز ہے، اس سے ہمیں تو بہت سارا لیسن ملتا ہے۔ اگر جو لوگ ان کے مخالفت میں کھڑے ہیں، جو لوگ انہیں پریشان کر رہے ہیں، اگر ایک ایک چیز، چاہے وہ فیملی کا میٹر ہو یا پھر ان کے آس پڑوس کا میٹر ہو، گروپ کا میٹر ہو، امت کا میٹر ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ہار نہیں مانی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم پر عمل کیا۔ تو مجھے اور آپ کو کیا لیسن لینا ہے؟ ایسے لوگوں پہ دھیان نہیں دینے کا، چھوڑ دینے کا ایسے لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں چھوڑ دو ان کو، ہاں لیکن چھوڑو ان کو، کیونکہ یہ تمہارا کچھ کام نہیں بنانے والے ہیں۔ وہ توکل علی اللہ، اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ اور یقین کریے آپ نے جو کام اللہ پہ بھروسہ رکھ کے کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں بھی اپنے بندے کو گرنے نہیں دیتے ہیں، ہمیشہ تھام کے رکھتے ہیں۔ پورا توکل اللہ پہ رکھ کے کام کریے۔ آپ کسی پر بھروسہ مت کریے، کسی پر وہ میرا کچھ بنا دے گا، وہ کچھ بگاڑ دے گا، وہ میرا ساتھ دے گا، اس کے بغیر تو میرا کام ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ بالکل نہیں، کبھی بھی ایسا مت سوچا کرو، کبھی بھی نہیں۔ بلکہ یہ سوچا کرو، ایک تھنک پازیٹیو، یہ سوچ رکھیے میں وہ اینٹ ہوں جو دین کی دیوار میں نہیں لگی تو یہ مکمل نہیں ہوگا۔ یہ سوچ رکھیے، یہ مت سوچیے میرے بغیر تو کچھ ہونے والا نہیں، بلکہ یہ سوچیے کہ یہ کام میرا ہے، یہ مجھے کرنا ہے۔ سوچ آپ کو ایسا لگے گا دونوں تو باتیں ایک ہی ہے، لیکن دونوں باتوں میں بہت فرق ہے۔ ایک بات میں آپ کا تکبر جھلک رہا ہے، ایک بات میں آپ کی عاجزی جھلک رہی ہے کہ نہیں مجھے دین کا کام کرنا ہے۔ کسی بھی لیول پہ کریے، آپ گھر بیٹھے کریے، باہر جا کے کریے، آس پڑوس میں کریے، گھر سے شروعات کریے، کیونکہ حکم تو یہ گھر سے شروعات کرنے کا۔ ٹھیک ہے چلیے، دیر از نو چانس ایٹ ہوم، تو کوئی بات نہیں، باہر نکلیے، باہر نکلیے۔ اپنے جو ہے آپ کے سونے کا وقت ہے، آپ کے پرسنل کام کا وقت ہے، اس کو اللہ کے راہ میں قربان کر دیجیے۔ آج کے ٹائم پہ دیکھیے جان کوئی نہیں دیتا ہے، یہ قربانی تو چاہیے بھی نہیں، کیونکہ جن لوگوں کو دینا تھا جان کی قربانی وہ دے چکے، جا چکے وہ۔ اب آج کے ٹائم پہ دین پھیلانا بہت آسان ہے، بہت ہی آسان۔ اپنے گھر میں فین کے نیچے اے سی میں بیٹھ کے کیا مست میں ہم لوگ دین کی تعلیم لے رہے ہیں۔ دیکھیے ہمارے پر تو وہ حالات آئے بھی نہیں جو صحابہ پہ آئے تھے، یا اور جو لوگ دین پھیلاتے ہیں ان کے اوپر جو حالات آئے تھے۔ تو بس یہ تھوڑی تھوڑی ایٹیکیٹس ہمیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو اللہ سبحانہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں اس کو ساتھ میں لے کر چلیے۔ یقین کریے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بہت بہتر طریقے سے چن لیں گے انشاءاللہ۔ مزید اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کیوں اللہ پہ توکل کرے، اس لیے کہ وکفیٰ باللہ وکیلا، تمہارا سارا کام بنانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کافی ہے۔ مت کسی پر جو ہے وہ کسی کو بیساکھی بناؤ، کسی کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے چلو، مت کرو ایسے معاملات مت کرو بالکل بھی۔ بلکہ آپ کو جو ہے دیکھیے آپ بولو کہ چلو میں کیوں جاؤں دین کا کام کرنے، اتنے لوگ تو پڑے ہیں میرے فیملی میں، میرے آس پڑوس میں، میرے ایریا میں، میرے شہر میں، میرے دیش میں۔ تو ایک بات بتائیے، پھر میں اکثر اس ایسے پوائنٹس یا ایسی آیتوں پہ ایک ہی مثال دیتی ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم جو ایک چڑیا چونچ میں ایک ڈراپ پانی لے کر آئی تھی، لوگ ہنس رہے تھے اس کو کہ تیرے ایک ڈراپ پانی سے اتنی دہکتی ہوئی آگ کہاں پہ جو ہے بجھنے والی ہے۔ تو اس نے کیا جواب دیا تھا؟ میں بار بار بولتی تو شاید آپ کو یہ بات یاد رہ چکی ہوگی، چلو بتائیے کیا کہا تھا اس نے؟ میرا بھی حصہ لگے
आग बुझाने कम से कम कम से कम कल कयामत के दिन आज ये अल्लाह का जो ये बंदा है, ये दाई दीन अल्लाह के नबी हैं, इनके ऊपर आज परेशानी आई है, लोग इनको परेशान कर रहे हैं। और ये देखिए कि एक ड्रॉप पानी से कुछ नहीं होगा, लेकिन उसने क्या जवाब दिया कि कल कयामत के दिन मैं अल्लाह सुब्हान ताला के सामने ये कह तो सकूंगी, अल्लाह तू मेरी कोशिश को तो देख रहा था ना, मैंने कोशिश तो की थी ना। ये है असल बात, कोशिश। अल्लाह सुब्हान ताला ने यकीन करिए पूरी किताब में ये नहीं कहा है कि जो तुमने पढ़ा 100% मेरे को अमल करके दिखाओ। नो, एक आयत भी आपको नहीं मिलेगी। और लोग इसी डर से अल्लाह के कलाम को समझते नहीं है। अल्लाह सुब्हान ताला तो ये हमको डिमांड भी नहीं कर रहे, ये मुतालबा नहीं है। हाँ, एक चीज आई है तो आई है, अल्लाह सुब्हान ताला तुम्हारी कोशिश के अकॉर्डिंग तुम्हें रिवॉर्ड देंगे। तुम्हें जज़ा जो मिलने वाली है, तुम्हें बदला जो मिलने वाला है, वो तुम्हारी कोशिश के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो आपकी मेरी कोशिश देखी जाएगी। अल्लाह ताला तो पूछे भी नहीं तुमने इतने पैम्पलेट बांटे, तुमने इतना एडवर्टाइजमेंट किया अपनी क्लास का, एक भी तो तुम्हारे पास पढ़ने नहीं आया, चलो तुमको तो कुछ मिलने वाला नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और देखिए आज के टाइम पे तो मैं आप लोगों को इस पर अक्सर बात करती हूँ कि एक अपना छोटा सा ग्रुप बनाइए। आपको ऐसा लगता है कि आप ये सुन रही हैं, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, अल्लाह की किताब समझ आ रही है, इसको फॉरवर्ड करिए, दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करिए। जिस तरीके से भी बेहतर से बेहतर तरीके से आप काम कर सकती हैं। ये हमें जो एक सोर्स अल्लाह सुब्हान ताला ने मोबाइल का दिया है, इसको अपने हक में जो है कयामत के दिन बोलने वाला बनाइए, ना कि अपने खिलाफ बोलने वाला बनाइए। कोशिश करिए, नियामत का सही इस्तेमाल करिए। ठीक है, ओके। नाउ अल्लाह ताला बोल रहा है आयत नंबर 82 में, अफला यतदब्बरून कुरान। यकीन करिए कुरान के ताल्लुक से बहुत सारी खूबसूरत आयतें हैं, लेकिन ये आयत मुझे बहुत खूबसूरत लगती है, बहुत ही ज्यादा। देखिए अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि क्या हो गया इनको, क्या फिर ये लोग कुरान में तदब्बुर नहीं करते, कुरान में ये गौर फिक्र नहीं करते। बताइए, कुरान में तो कहीं नहीं लिखा है कि इस किताब को हमने सवाब के लिए उतारा, इसको हमने मुर्दे पे पढ़ने के लिए उतारा, इसको हमने शादी में बेटी के सर पे से अरे क्या बोलते फेरने को उतारा। यानी कहीं भी आयत नहीं मिलेगी, ना कुरान में मिलेगा ना आपको हदीस में मिलेगा। एक आयत या एक जुमला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। देखिए क्या है कुरान के ताल्लुक से, तदब्बुर नहीं करते हो कुरान में। तदब्बुर क्या है, तदब्बुर क्या है, गौर फिक्र करना। इसकी आयतों को समझिए आप, क्यों अल्लाह सुब्हान ताला ने इस आयत को उतारा है। और यकीन करिए अगर ये वजीफे की किताब होती, मुर्दे पे पढ़ने की किताब होती, तो मामला क्यों होते इसके अंदर, क्यों इतने सॉल्यूशन बताए जाते, क्यों इतने मसले मसाइल बताए। भाई जो मर गया उसको मसले मसाइल का क्या है, उसको सुना के क्या फायदा अभी जो मर गया उसको कि ये मसला, इसका ये मसला है। वो तो जिंदों को जरूरत है उसकी, जिंदों को उसकी चीज की जरूरत है। रही बात वजीफे की, तो ये पूरा तस्वीरात तो है नहीं इसके अंदर। हाँ, जो थोड़े बहुत दुआ वगैरह है अम्बियाओं से रसूलों से इसमें हमें मिलते, रब बना, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको हमें नमाज में पढ़ने का हुक्म है, उसको नॉर्मल लाइफ में ऐसे डे टू डे लाइफ में एज अज़कार हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वजीफा तो कहीं पे भी नहीं आया कि इस कुरान का वजीफा कर लो तुम, कहीं पर भी नहीं। तो आप अपने आप को खुशनसीब समझिए कि अल्लाह सुब्हान ताला ने आपको इसका असल मकसद समझाने के लिए चूज किया है। रोज जितना हो सके उतना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करिए। अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि क्या हो गया इनको, ये तदब्बुर नहीं करते। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा कि आप तदब्बुर कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, चलिए बताइए जरा। आप कैसे इस चीज को अपने आप से जज करेंगी कि तदब्बुर आप कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, अल्लाह की किताब पर, अल्लाह की आयतों पर गौर कर रही हैं नहीं कर रही हैं, जल्दी बताइए। जी, आ रही बात समझिए। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम 5वें सिपारे के एंड पे है, नहीं 5वें सिपारे पर हम आ चुके हैं। तो ये आप अपने आप में जांचिए कि मेरे अंदर कितने चेंजेस आए हैं, मेरे अंदर कितना बदलाव आया है, कोई बदलाव आया भी है या नहीं आया है। बस इसको चेक कर लीजिए अपने आप को, इस बात को रख के कि अल्लाह के कलाम को इतना समझने के बाद क्या मेरी सोच में, मेरे अमल में, मेरे अखलाक में, लोगों से बात करने में, अल्लाह पे तवक्कुल करने में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करने में मजा आ रहा है क्या मुझको।
एक सेटिस्फैक्शन है मेरे दिल में? अगर है तो अल्हम्दुलिल्लाह आप तदब्बुर कर रही हैं अल्लाह के कलाम में, ठीक है। अल्लाह ताला बोल रहे हैं असल तदब्बुर ये है कि जैसे कि इन लोगों का दावा था, इन लोगों को ये डाउट था कि ये कुरान अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से नहीं है। नाउज़ बिल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ से ही कहीं से किसी से लिखवा कर और हमारे सामने आके पढ़ते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उम्मी थे और ये क्वालिटी थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये खामी नहीं थी। इट्स नॉट ए फॉल्ट, ये कमी नहीं थी, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बना दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। सबसे यूनिवर्सल किताब, सबसे खूबसूरत ऑथेंटिक किताब जो आज आपके हाथ में है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई। अल्लाह ताला बोल रहे हैं अगर ये अल्लाह के पास से नहीं होती तो यकीनन वो सब के सब पाते इसमें इख्तिलाफ, बहुत सारा डिफरेंशिएशन उनको मिलता। देखिए समझने की बात है ये कि आप अल्हम्दुलिल्लाह 5वें सिपारे पर हैं, आप 30वें सिपारे तक भी चली जाएंगी ना। आज आप पढ़ रही हैं, 20 साल के बाद भी आप जब 5वें सिपारे को निकालेंगी और आयत नंबर 82 पढ़ेंगी तो यही 82 आयत आपको यही मिलेगी, अफला यतबरुना। ऐसा नहीं कि चेंज हो जाएगा, कुछ और आ जाएगा, नाउज़ बिल्लाह, नो। तो ये है असल बात। तो ये बहुत बड़ा सबूत है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से। और ऐसा भी कुछ इख्तिलाफ नहीं है कि नाउज़ बिल्लाह एक जगह कहा गया कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो और दूसरी जगह आपको ये कह दिया गया नहीं नहीं एक नहीं 2 खुदा की इबादत करो। नाउज़ बिल्लाह, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं मिलेगी। शुरू से आपको आ रही आयतें आएगी ला इलाहा इल्लल्लाह, तो आखिर तक आपको ला इलाहा इल्लल्लाह ही मिलेगा। कहीं पर भी आपको 2 इलाहा की इबादत करो ऐसी कोई भी बात नहीं मिलेगी। तो ये है सबसे बड़ा सबूत कि आप 20 साल के बाद भी अल्लाह का कलाम पढ़ेंगी तो आपको 30वें सिपारे की पहली सूरत सूरतुन नबा ही मिलने वाली है। लेकिन इसके बिल्कुल अपोजिट, इसके बरअक्स आप देखिए तौरात और इंजील, और आपको पता है एवरी ईयर उनका न्यू एडिशन आता है। उनके पोप वगैरह जो होते हैं, उनके जो भी माहौल चला हुआ होता है, जो लोगों का मिजाज होता है, उसके अकॉर्डिंग सारा बाइबल और तौरात सब चेंज करके न्यू एडिशन। सोचिए की बात है, हैरत। शुक्र अदा करिए कि आपके हाथ में दुनिया की सबसे ऑथेंटिक किताब है, उसको प्यार किया करो। जैसे एक छोटे से बच्चे को संभालते हैं ना, वैसे संभाला करो, उसको हाथ में लेके बातें किया करो। अच्छा अल्लाह ताला मुझसे ये बोल रहे हैं, अच्छा अल्लाह सुब्हानहू ताला ये बात कर रहे हैं मुझसे, अच्छा ऐसा, फिर आपको बहुत प्यार आएगा। अल्लाह की किताब पे भी प्यार आएगा और अल्लाह पे भी बहुत प्यार आएगा इंशाल्लाह आपको। तो कोशिश करिए, इसको बहुत करीब रख के देखिए। एक एक्टिविटी मैं आपको देती हूँ, उसको करके देखिए। अक्सर मैं अपनी क्लास में जो है करवाती हूँ। ये किताब फिलहाल देखिए मैंने कैसे इस किताब को अपने हाथ में लेके रखा है, फिलहाल बिल्कुल हाथ में रख के चेयर पे बैठ के ऐसा, तो मुझे मेरे आसपास की सारा, मेरा किचन, मेरा घर सब नजर आ रहा है मुझे। अभी जब इस किताब को, अगर आपके हाथ में भी कुरान है तो इसको बिल्कुल अपने फेस के सामने लेकर आइए, डू क्विकली, इसको बिल्कुल अपने फेस के सामने लेकर आइए। अब बताइए मुझे कि आपको क्या नजर आ रहा है, बताइए। सिर्फ कुरान की आयतें, घर नहीं, सिर्फ कुरान की आयतें नजर आ रही है। सिर्फ आपको कुरान की आयतें नजर आ रही है, घर तो मुझे भी नजर आ रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत, थोड़ा राइट से नजर आ रहा है, थोड़ा लेफ्ट से नजर आ रहा है, थोड़ा ऊपर से नजर आ रहा है, नीचे तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। बस यही चीज आप समझ लीजिए। आप ये समझ लीजिए कि ये कुरान जब हमसे दूर रहती है ना, तो यकीन करिए दुनिया ही दुनिया नजर आती है। हमें अपना एम पता नहीं है, पर्पस ऑफ लाइफ पता नहीं चलता है। और जैसे जैसे ये कुरान हमारे करीब आती है तो आपको दुनिया आती नजर, ऐसा नहीं है यार दुनिया में है तो दुनिया थोड़ी बहुत तो नजर आनी चाहिए ना, थोड़ी बहुत नजर आएगी आपको दुनिया, लेकिन आपको अल्लाह सुब्हानहू तआला के अलावा कोई नजर नहीं आएगा, उसकी किताब के अलावा कोई नजर नहीं आएगा। तो बस मेरा और आपका मकसद यही होना चाहिए कि हम अल्लाह के करीब हो जाए, तभी तो अल्लाह ताला अपने करीब करेंगे ना। अल्लाह ताला तो बोलते हैं ना कि तू मेरे तरफ जो है वो एक उंगली दौड़ के आएगा तो मैं एक हाथ दौड़ के आऊंगा, तू मेरी तरफ जो है अरे चल के आएगा तो मैं तेरे बढ़ेगा, एक उंगली बढ़ेगा तो एक हाथ बढ़ूंगा, तू मेरी तरफ चल के आएगा तो मैं दौड़ के आऊंगा। क्या इसे, क्या ये हदीस से क्या मुराद है? ये कि अल्लाह सुब्हानहू ताला जो है अपने बंदे को जो है वो पलटाना चाहते हैं, पलटने के इंतजार में रहते हैं। बंदा दुनिया में खोकर जो बिल्कुल इस तरीके की मामलात करता है। ये देखिए कि अगर आपसे कोई ये सवाल करे क्या जरूरत है तुमको समझने की, कुरान जरूरत क्या है, पढ़ने आता ना बस हो गया बाबा, तो उनको ये आयत का रेफरेंस दो
ٹھیک ہے، جاؤ تم اپنے گھر میں جو بھی تمہاری قرآن ہوگی جس میں سے تم کو ترجمہ پڑھنا ہے، سورہ نساء کی 82 پڑھ لو آپ. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ یہی فرما رہے اگر اختلاف ختم کرنا ہے تو اختلاف ڈفرینشیشن ختم کرنا ہے تو اس کا سولوشن اونلی اینڈ ون ان بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوکے، سورۃ النساء انشاءاللہ آیت نمبر 83 سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہاں پر دیکھیے کہ اب آگے جو کچھ ہے نا ادب سکھایا جا رہا ہے، ایٹیکیٹ سکھایا جا رہا ہے کہ جب ایسا کچھ معاملہ ہمارے ساتھ ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. حالانکہ یہ کچھ منافقوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے لیکن ہمیں ایک ادب سکھائی جا رہی ہے یہاں پر. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، کہ جب کبھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اور جب ان آ جاتی تھی ان کے پاس کوئی بھی خبر، امر ان کو یہاں پر لیں گے خبر. اوکے، کوئی بھی خبر ان کے پاس اگر آ جاتی تھی، چاہے وہ خبر امن کی ہو چاہے وہ خبر خوف کی ہو، تو کیا کرتے تھے؟ اس کو اعلان کر دیتے تھے. اس کو جیسے ریڈیو پہ کیسے نیوز وغیرہ کیسے اسپریڈ ہو جاتی تھی، تو یہ لوگ بھی کیا کرتے تھے؟ اس کو منتشر کر دیتے تھے، اس کو پھیلا دیتے تھے. ٹھیک ہے، اب دیکھو جبکہ یہاں پہ ادب کیا ہونا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اب کیسے امن کی خبر یا پھر خوف کی خبر؟ امن کی خبر مطلب کہ جیسے سمجھو کہ کہیں پر صحابہ گئے ہیں کسی غزوے میں یا کسی سیریا سے، اور وہاں پہ سمجھو کہ اگر وکٹری نہیں ہوئی ہے، جیتے نہیں ہیں، اور ان لوگوں نے خبر پھیلا دیا ارے آ رہے ہیں، اللہ کے رسول آ رہے ہیں اور صحابہ آ رہے ہیں، اور دیکھو یہ جو ہے نا بالکل وہ جنگ جیت کر آ رہے ہیں، یعنی اس طریقے کی باتیں. جبکہ ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا. I'm just giving you example. اوکے، اور ایک اچھا خوف کی بات کہ کوئی دشمن حملہ نہیں کر رہا ہے، اس کے باوجود وہ لوگ خبر جو ہے بالکل ایسا پھیلا دیتے تھے کہ دیکھو اب بھی ہے نا دشمن حملہ کرنے والا ہے، یعنی اس طریقے کی باتیں. تو یہاں پہ یعنی اسپیشلی ایسا بتایا جا رہا ہے کہ یہ رویہ مسلمانوں کو نہیں جو ہے وہ اپنے اندر رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور پھر ایسا ہوتا تھا کہ کیا ہوتا تھا معلوم کہ جیسے ابھی امن کی خبر سے مطلب کیا ہے کہ بعض دفعہ ضرورت سے زیادہ اپنے اندر اوور کانفیڈنٹ آ جاتا ہے انسان کو. ارے ابھی تو سب کچھ اچھا ہے، چلو ابھی تو کچھ ہونے والا نہیں ہے نا، اس طریقے. اور یہ اوور کانفیڈنٹ کبھی کبھی انسان کو جو نقصان بھی پہنچا دیتی ہے. خوف کی خبر یعنی خوف کی خبر آئے تو یعنی کہ اور یہ کیا کرتے تھے؟ قسمیں کھا کے خبر ایسی بتاتے تھے. تو یہاں پر بس ایک ایٹیکیٹ بتایا جا رہا ہے، چاہے امن کی خبر ہو یعنی اچھی خبر ہو یا بری، میں ایسا ان شارٹ لیتی ہوں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس کو سن کر، یعنی کہ جس طریقے سے ایک منافق کا صفت انسان جو ہوتا ہے اس کو پبلکلی ایک دم پھیلا دیتا تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ بتا رہے وَلَوْ رَدُّهُ إِلَى الرَّسُولِ، اور اگر وہ اس کو لوٹاتے، اس خبر کو لوٹاتے رسول کی طرف، یعنی جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خبر اگر ان کو ملی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے کہ ہمیں ایسی کوئی خبر ملی ہے، تو پلیز آپ چیک آؤٹ کریے، انویسٹیگیشن کریے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے نا. تو اور ٹھیک ہے، چلیے اب کوئی یہ کوشچن نہیں کر سکتا ہے کہ چلو ہمارے سامنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو کیا کرے، پھر ایسے پھیلاتے رہے. نہیں، بظاہر ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، لیکن آگے وقت سبحانہ تعالیٰ نے ایکسیپشن رکھا ہے وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور تم میں سے جو امیر ہو، جو لیڈر ہو، چاہے وہ گھر کا لیڈر ہے، انسٹیٹیوٹ کا لیڈر ہو، تمہارے گروپ کا لیڈر ہو، ہیڈ اوکے، کہیں کا بھی جو ہیڈ ہے، آپ جس جگہ پر ہو، جس جگہ وہ خبر پھیلی ہوئی ہے، اس جگہ پر اس کا جو امیر ہوگا، اس کا جو لیڈر ہوگا، اس کا ہیڈ ہوگا، اس کو آپ کو بتانا ہے. کیوں بتائے بھائی؟ اس لیے لا عَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، اس لیے ان کے حوالے یہ خبر کر دو تو کیا ہوگا کہ وہ لوگ اس کی حقیقت کو معلوم کر لیں گے اور اس کے نتیجے کو بھی نکال لیں گے کہ یہ جو ماحول بنا ہوا ہے، یہ خبر پھیلی ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں آگے ہمیں کیا قدم اٹھانا ہے.
یہ اس طریقے کی باتیں، یعنی یہاں پر یہ ایسا ایک ایٹیکیٹ ہم کو سکھایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ اس طریقے سے جو ہے وہ خبروں کو جو ہے وہ جو بڑے ہوں گے ان تک پہنچانا ہے تاکہ وہ تحقیق کر لے، بات کی تہ تک پہنچ جائے، اور اس طریقے سے پھر انسان نقصان اٹھانے سے بچ جاتا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتَهُ، اور اگر کہ اللہ کا فضل تم پر نہیں ہوتا یا اس کی رحمت نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا قَلِيلٌ، تو ڈیفینیٹلی تم سب شیطان کو فالو کرتے مگر تھوڑے ایسے جو بچ جاتے اس کو فالو کرنے سے۔ تو یہ کیا بات ہو گئی؟ یہ بات ہو گئی۔ واقعی دیکھیے ایسے آیتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرنے کو دل کرتا ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے تو ہم کیا کریں اس کو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں مجھے اور آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ کرنا کیا ہے۔ کرنا یہی ہے کہ آپ کو بھی یہ ادب مجھے اور آپ کو بھی سکھایا جا رہا ہے۔ کبھی بھی دیکھیے جب تک کسی بات کا کنفرمیشن نہ ہو جائے پلیز اس کو دوسروں تک مت پہنچایا کرو۔ یہ ادب ہمیں دنیا کی سب سے آتھینٹک کتاب میں سکھایا جا رہا ہے، دنیا کے سب سے سچے انسان کے تھرو سکھایا جا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سکھا رہے ہیں۔ کتنے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، دیکھیے بات کا نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے، اس طریقے سے لوگوں میں بات پھیلا دیتے ہیں، اور اسپیشلی عورتوں میں بہت عادت ہوتی ہے یہ۔ تو دیکھیے چونکہ ہم عورتوں کے بیچ میں بیٹھے ہیں تو ہمارے اندر اگر یہ عادت ہے تو اس کو ختم کر دیجیے۔ کسی کی سنی سنائی باتوں پر یقین مت کریے۔ کچھ لوگوں کا جیسے کہ یہ منافقہ صفت جو لوگ تھے جو مسلمانوں میں گھس پڑے تھے، ان کا مقصد کیا تھا؟ مسلمان کو مسلمان سے لڑا دینا۔ یہ اتنے سکون سے کیوں ہے؟ ان کے اندر لڑائی جھگڑا کیوں نہیں ہوتا ہے؟ تو وہ اس طریقے سے بس یعنی کہ لڑائی جھگڑا کروانا۔ اور دیکھیے غلط بات جب انسان پھیلاتا ہے اور نہ اس کی کوئی حقیقت ہوتی ہے نہ کچھ نہیں، یعنی آپ کی جو بھی اب تک لائف ہوئے گی، آپ اپنی لائف میں ایک دو ایسے حادثات سے ضرور گزرے ہوں گے کہ آپ کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا ہوگا۔ کوئی بات آپ نے کہی نہیں، کچھ نہیں، بلا وجہ لوگوں نے اس کو پھیلا دی، ہوتا ہے انسان کے ساتھ۔ تو مجھے اور آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ کوئی بات نہیں، کسی نے کیا تو چھوڑو اس کو۔ مجھے اور آپ کو کہ ہمارے ساتھ ایسا کچھ ہو تو ہم اس کو ایسے کسی شخص سے ڈسکس کریں جو اس کو جو ہے وہ اس کی تہ تک جائے۔ ایسا سب سے شیئر بھی نہیں کرنا چاہیے، اس کی تہ تک جائے، اس کا نتیجہ آپ کو جو ہے وہ نکال کر بتائے، ٹھیک ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں آیت نمبر 84 میں، فقاتل فی سبیل اللہ، لڑو اللہ کے راستے میں۔ آپ کو یہ سوچے کہ نہیں بابا مجھے تو بالکل طاقت نہیں ہے، میں اللہ کے راستے میں کچھ کر نہیں سکتی، میرے کو تو دین کا کام کرنے ہی مت بولو، میرے کو ٹائم نہیں ہے، میرے اندر طاقت نہیں ہے، میرے اندر اتنی ایبلٹی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے لا تکلفوا الا نفسک، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے مجھے اور آپ کو تو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کے راستے میں اللہ تعالیٰ بول رہے جنگ کرتے رہو۔ اور کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اپنے یعنی تمہیں جو ہے وہ صرف اپنے نفس کو جو ہے تمہیں اپنے نفس کو ابھارنا ہے۔ پہلی بات تو کیا پتہ چلا؟ سب سے پہلی بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کسی بھی نفس کو پہلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا بوجھ نہیں دیا ہے، اور تمہیں کسی کا بوجھ لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے سوائے تمہارے نفس کی۔ یعنی اپنی فکر کرو، دین کے راستے پر چلنے کے لیے پہلے بندہ اپنی خود کی اصلاح کرے، خود کی فکر کرے۔ جب اس کو لگے کہ وہ دین پہ چل رہا ہے، اب وہ صحیح راستے پر آ گیا ہے، دین اس کے بعد وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ، پھر کیا کرو؟ مومنوں کو بھی رغبت دلاؤ، ان کو انکریج کرو، ان کو موٹیویٹ کرو۔ دیکھیے یہاں پر خود کو پہلے موٹیویٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ اس آیت سے مجھے اور آپ کو یہ لیسن مل رہا ہے کہ ہمیں پہلے خود موٹیویٹ ہونا چاہیے، دین اس کے بعد ہم جو ہے وہ دوسروں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی سمجھا رہے ہیں کہ پہلے تم اپنے نفس کو ابھارو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے، دین اس کے بعد مومنوں کو۔ صحیح بات ہے نا؟ اب یہ دیکھیے کوئی کام میں خود نہ کروں اور آپ کو گھسیٹتے رہو، یہ کر لو وہ کر لو وہ کر لو، تو کوئی بھی پلٹ کے مجھے کہہ سکتا ہے آپ تو کرتی نہیں تو مجھے کیوں کہتی ہیں؟ کتنی کامن سی بات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کتاب میں بتا رہے دیکھو ہم کو۔ اور یقین کریے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھنے کے بعد آپ نے کسی یونیورسٹی میں جا کر، کسی کالج میں جا کر سائیکولوجی نہیں پڑھی آپ نے،
لیکن انسانوں کی سائیکو پوری کھول کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں رکھ دی ہے. لوگوں کی سائیکو آپ کو سمجھ آنے لگے گی. اچھا یہ ایسا ہے تو ایسا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اچھا یہاں پر یہ مقام پر یہ فرمایا تھا, اچھا یہ اس لیے ہو رہا ہے اس کے ساتھ, اچھا تو ایسا ہے. یعنی پوری سائیکولوجی, لوگ سوچیں گے کہ آپ نے کہیں جا کر کسی یونیورسٹی سے سائیکولوجی پڑھی ہے, جبکہ آپ نے نہیں پڑھی ہے. یہ بات ہمیں بہت اچھے سے اللہ کی کتاب سے سمجھ آتی ہے. مزید اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آپ واہ ممکن ہے. دیکھو تم خود بھی موٹیویٹ ہوتے رہو اللہ کی آیتوں سے, اور ایمان والوں کو بھی موٹیویٹ کرتے رہو. ہوگا کیا؟ کوئی بولے کیا فائدہ ہے؟ فائدہ یہ ہے, اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں پاسبلٹی ہے کہ اللہ وہ کیا کر دے, روک دے لڑائی ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا. تو کیا پتا چلا کہ پہلی بات تو نکلنا اللہ کے راستے میں. ہو سکتا ہے تم کو محنت ہی نہ کرنا پڑے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں سب سے فرسٹ تھنگ, مین تھنگ, تم پہلے انکریج کرو ایمان والوں کو. ٹھیک ہے, جیسے فار ایگزامپل کہ آپ کسی کو دعوت دیں کہ دیکھو اللہ کی کتاب کو سمجھو. اگلا آپ کو یہ بولے نہیں بابا گرامر از ویری ٹف, میرے کو تو نہیں سمجھ میں آتا, میں نہیں کر سکتا. اب دیکھیے کہ آپ جس جگہ کی ان کو دعوت دے رہی ہیں ہو سکتا ہے وہاں گرامر ہو ہی نہ, کیونکہ اس چیز سے لوگ بہت ڈرتے ہیں. تو یہی بات ہے کہ پہلی چیز ہے کہ آپ نکلیں تو پہلے, کوئی مشقت نہیں ہوگی, کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ بول رہے ارے تم نکلو تو پہلے, تم نکلو, ایمان والوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤ. ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں سے لڑائی کو روک دیں. بہت خوبصورت بات ہے یہ. کیوں ایسا؟ وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا. تعالیٰ تو بہت سخت ہے لڑائی میں اور بہت سخت ہے اس کی پکڑ میں بھی. ڈیفینیٹلی اس کی پکڑ سزا دینے میں بھی بہت جلدی کرتا ہے وہ, اور لڑائی روکنے میں بھی بہت جلدی کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. یہ بہت اللہ میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں, پھر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر, اور میرے سب حالات سنوار دے, کیونکہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم, پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں. اے اللہ مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے, اور مجھے سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہو, اور میرے علم میں اضافہ فرما دے. آمین. اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے, میرے گھر میں وسعت فرما, اور میرے رزق میں برکت عطا فرما. اے اللہ مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میرے عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ کر رکھنا. اے اللہ میری کفایت کو اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بچا, اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے. آمین یا ربی. اے اللہ جو رزق تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں مجھے قناعت اور برکت عطا فرما, اور مجھے ہر غائب ہونے والی چیز کا بدلہ بھلائی کے ساتھ عطا فرما. آمین یا رب العالمین. اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے, اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے. اے اللہ ان دعاؤں کے ساتھ میں سے دعا کرتی ہوں کہ تیری کتاب کو سمجھنا ہم پر آسان کر دے, تیری کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے انشاءاللہ. آمین یا رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.